10ویں جماعت کے ذہین و فطین پڑھنے کا ذوق اور شوق رکھنے والے طلباء اور طالبات کو پیار بھرا سلام۔ میں ہوں محمد حفیظ، ماسٹر ہائر سیکنڈری اسکول گھٹ۔ آج ہم محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی نظم اولو العزمی کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے پہلے شاعر کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد حسین آزاد 1830 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا، جو شرفائے دلی میں ایک نامور شخص تھے۔ شرفاء شریف کی جمع شرفاء پڑھیں گے آپ، جس طرح عالم کی جمع آپ علماء، لام پہ زبر علماء، جاہل کی جمع جہلاء، امیر کی جمع امراء، اسی طرح سے شریف کی جمع شرفاء۔ تو مولوی محمد باقر جو تھے وہ شرفائے دلی میں ایک نامور شخص تھے۔ نامور یعنی نام والے، نیم اینڈ فیم یعنی شہرت والے، نامور، جس طرح ہم کہتے ہیں طاقتور یعنی طاقت والے۔ تو وہ ایک نامور شخص تھے۔ اردو زبان کا پہلا اخبار اردو اخبار 1856 عیسوی میں مولوی محمد باقر ہی نے دلی سے نکالا تھا۔ آزاد نے عربی فارسی کی تعلیم دلی کالج سے حاصل کی۔ آپ عربی نہیں پڑھیں گے بلکہ عربی، را پر زبر ہے، عربی عرب سے ہے، یہ عربی فارسی کی تعلیم دلی کالج سے حاصل کی۔ اردو نظم و نثر لکھنے کی استعداد انہوں نے اسی کالج میں بہم پہنچائی۔ نظم میں ذوق کے شاگرد رشید تھے۔ 1857 کے ہنگامے میں انگریزوں نے آزاد کے والد کو پھانسی دے دی۔ آزاد اپنا سب کچھ چھوڑ کر مارے پھرے۔ ایک عرصہ کی آوارہ گردی کے بعد 1864 میں وہ لاہور میں محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ کچھ عرصہ پنجاب کے سرکاری اخبار سے بھی وابستہ رہے۔ اس کے بعد لاہور کے سرکاری کالج میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1886 میں ایران کا سفر کیا۔ 87 میں ملکہ وکٹوری جوبلی پر ان کو انگریز سرکار کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب عطا ہوا۔ اپنی بیٹی کے انتقال سے انہیں اس قدر صدمہ ہوا کہ دماغی توازن کھو بیٹھے۔ اسی حالت میں انہوں نے 1910 میں انتقال کیا۔ مولوی محمد حسین آزاد کی تحریک پر ہی انجمن پنجاب لاہور کے زیر اہتمام 1874 میں ایک نئی طرح کے مشاعرے کی بنیاد رکھی گئی، جو ہر مہینے منعقد ہوتا تھا۔ ان مشاعروں میں مختلف موضوعات پر نظمیں لکھوائی جاتی تھیں۔ اسی انجمن کے تحت انگریزی کتابوں کی طرز پر کتابیں لکھی جانے لگیں۔ ان میں آزاد کی نئے رنگ خیال 1880 بہت اہم ہے۔ مولوی محمد حسین آزاد کی مشہور تصنیف آب حیات ہے۔ اردو شاعری کی تاریخ میں یہ کتاب سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی تصنیفات میں سخندان پارس اور دربار اکبری کافی مقبول ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ کچھ مختصر سا تعارف تھا محمد حسین آزاد کا۔ اب ان کی لکھی ہوئی یہ نظم اولو العزمی، اس کا مطالعہ ہم کریں گے، اس کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اولو العزمی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اولو العزمی یعنی اعلیٰ ہمتی، عزم
اور ارادے کی بلندی سے ہم کہیں گے، اعلیٰ مرتبہ، عزت دار وغیرہ۔ تو اولو العزمی اس کا عنوان ہے، اس میں اسی چیز پر ابھارا گیا ہے، خصوصاً نوجوانوں سے کہا گیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہوگا، تمہارے ارادے، تمہارے جو عزائم ہیں وہ کس قسم کے ہونے چاہیے، انہیں کچھ کرنے پر ابھارا گیا ہے، ارادے کو بلند رکھنے پر اکسایا گیا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں ہم۔ ہے سامنے کھلا ہوا میدان چلے چلو، باغے مراد ہے ثمر افشاں چلے چلو۔ پہلا شعر ہے یہ، پہلے ہی بند کا۔ آپ سے کہہ رہے ہیں، نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں شاعر کہ میدان سامنے کھلا ہے، اس کھلے میدان کو عبور کرنے کے لیے آپ چلو، اور باغ مراد، مقصد کا باغ، یعنی جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے وہ پورا ہونے والا ہے، وہ ثمر افشاں ہے، وہ آپ کو پھل دینے والا ہے۔ پھل دینے والا یعنی آپ کی مراد، آپ کا مقصد حیات پورا ہونے والا ہے، لہذا آپ رکنے کا نام نہ لیں، ہمت کی کوتاہی یا ہمت کی کمی کو قریب نہ آنے دیں، بلکہ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ دریا ہو بیچ میں کہ بیاباں چلے چلو، آپ کی راہ میں دریا آتا ہے، جنگل آتا ہے، صحرا آتا ہے، کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے اس کی طرف آپ دھیان مت دو۔ ہمت یہ کہہ رہی ہے کھڑی، ہاں چلے چلو، یہ ہمت تم سے کہہ رہی ہے کہ تم چلتے بنو، تم چلتے جاؤ، رکنے کا بالکل نام نہ لو۔ چلنا ہی مصلحت ہے میری جان چلے چلو۔ بہتری اسی میں ہے کہ آپ چلتے رہیں، مصلحت اسی میں ہے۔ میری جان، نوجوانوں سے کہا تم میری جان ہو، یعنی میں تم سے پیار کرتا ہوں، میرے پیارو تم چلتے ہی رہو، چلتے ہی رہو، رکنے کا نام نہ لو۔ یہاں پہ پہلا بند ختم ہوتا ہے، اب یہاں سے دوسرا بند شروع۔ ہمت کے شاہ سوار جو گھوڑے اٹھائیں گے، دشمن فلک پہ بھی ہوں گے تو سر کو جھکائیں گے۔ جو ہمت کے شاہ سوار ہوں گے، شاہ سوار جو زبردست سوار ہوں، جو سواری کرنا جانتے ہوں، انہیں شاہ سوار کہا جاتا ہے، بڑے سوار، ٹاپ کلاس سوار۔ جس طرح آپ تیر سے شاہ تیر بناتے ہیں، جس طرح سے آپ تکبیر بنانے کا یہ سلسلہ ہے، قاعدہ ہے، شاہ لگا کر، شاہ پر سے آپ بناتے ہیں، شاہ پر زور سے بناتے ہیں آپ، شاہ زور۔ اسی طرح سے سوار، ایک عام سوار جو سواری کرنا جانتا ہو، لیکن جب آپ شاہ سوار کہیں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ بڑا زبردست سوار، بڑا سوار، ماہر سوار۔ تو ہمت کے جو شاہ سوار جو ہے، جب وہ گھوڑے اٹھائیں گے، یعنی جب وہ گھوڑے دوڑائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دشمن فلک پہ بھی ہوں گے، یعنی دشمن اگر اتنے آپ کے بلند ہوں، طاقتور ہوں کہ وہ فلک پر بھی اگر ہوں، آسمان پر بھی ہوں، تو وہ اپنے سروں کو جھکائیں گے، ان کو جھکانا پڑے گا اپنے سروں کو، لہذا آپ ہمت نہیں ہاریں گے۔ طوفان بلبلوں کی طرح بیٹھ جائیں گے، اگر راستے میں طوفان ہو تو وہ طوفان بھی جو ہیں وہ بیٹھ جائیں گے بلبلوں کی طرح۔ اس طرح بلبلے ہوتے ہیں، پانی کے بلبلے، وہ نظر آتے ہیں بڑے بڑے، لیکن وہ انتہائی کمزور ہوتے ہیں، فوراً بیٹھ جاتے ہیں۔ لہذا طوفان بھی اگر آپ کی راہ میں ہوں تو وہ بھی بیٹھ جائیں گے، وہ بھی تمہارا راستہ روک نہیں پائیں گے، اگر آپ ہمت کے شاہ سوار ہوں گے، اگر آپ کے اندر اولو العزمی ہوگی،
عزم کی پختگی ہوگی، پختہ ارادہ ہوگا۔ نیکی کے زور اٹھ کے بدی کو دبائیں گے، نیکی کے زور اٹھ کے۔ آپ نیک راستے پہ جا رہے ہیں تو نیکی کا ایک اپنا زور ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیکی کے ساتھ آپ کا اور ہمارا سب کا خدا ہوتا ہے، جس کے برابر کسی کے پاس طاقت ہی نہیں، کیونکہ تمام طاقتوں کا مالک جو وہ ہمارا اور آپ کا خالق ہے، مالک ہے، آقا ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ تو نیکی کے زور جو ہیں وہ اٹھ کے بدی کو دبائیں گے۔ بدی کتنی ہی آپ کو لگے کہ یہ بڑی زور والی ہے، طاقت والی بدی ہے، لیکن وہ اس کو دبا دے گی نیکی آپ کی، کیونکہ نیکی کے ساتھ یا نیکی کرنے والوں کے ساتھ خدا کی طاقت ہوتی ہے، انہیں خدا کا ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا آپ برائیوں کو، بدیوں کو مٹانے والے بنے، نیکی کے زور انہیں ختم کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ بیٹھو نہ تم مگر کسی عنواں چلے چلو، لہذا تم کو بیٹھنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہوگا، مت بیٹھو تم، کسی عنواں چلے چلو، جس اعتبار سے بھی تم کو چلنا آتا ہے، جس حساب سے بھی تم کو چلنا پڑے۔ کبھی کبھی اگر اپنے دل پہ گویا جبر بھی کرنا پڑے تو اپنے دل پر جبر بھی آپ کریں، لیکن چلتے ہی رہیں، کسی عنواں چلے چلو۔ اس کے بعد اب تیسرا بند، رکھو رفاہ قوم پہ اپنا مدار تم۔ بڑی اہم بات اور بہت زبردست قسم کا آپ یہ سمجھیے کہ جو اس وقت نصیحت کر رہے ہیں، یعنی قوم کی فلاح اور بہبود، قوم کا فائدہ، اس پر تم اپنا مدار رکھو۔ یعنی تمہارا مقصد یہ ہو کہ کسی بھی طرح سے تم اپنی قوم کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو گے، تم کسی بھی طور سے اپنی قوم کو مایوس اور نا امید نہیں کرو گے، بلکہ انہیں فائدہ پہنچانے کی بھرپور آپ کوشش کریں گے۔ اسی پر تم اپنا مدار رکھو، اور ہو کبھی صلے کے نہ امیدوار تم، مگر یہ کرو گے تو تمہاری نیت یہ ہو، ہرگز ہرگز کبھی تمہارے دل میں یہ بات نہ آئے کہ تم اس سے کچھ صلہ چاہتے ہو، اس کا تمہیں فائدہ پہنچے، چاہے مالی فائدہ ہو یا کسی اور طرح سے، آپ اس کے عوض عزت چاہتے ہو، اس کے عوض آپ شاباشی چاہتے ہو، اس کے عوض آپ کسی بھی قسم کا کریڈٹ، کسی بھی قسم کا فائدہ آپ کو نہیں چاہنا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ پھر سنیے اچھی طرح سے، اس شعر میں بڑی اہم بات محمد حسین آزاد نے کہی ہے، ہمیں سمجھائی ہے، آپ کو بتائی ہے کہ رکھو رفاہ قوم پہ اپنا مدار تم، اور ہو کبھی صلے کے نہ امیدوار تم۔ صلہ، بدلہ کسی بھی قسم کا آپ نہ چاہیں قوم سے، بلکہ اس سے بلند ہو کر، اس سے اوپر اٹھ کر صرف بدلہ چاہیں آپ تو اپنے مالک سے چاہیں، وہ آپ کو اس کا بدلہ دے، اس سے آپ امیدوار رہیں۔ قوم کی خدمت کریں گے آپ، ملک و ملت کی خدمت کریں گے آپ، تو ان سے آپ بدلے کی توقع نہ رکھیں۔ کیوں؟ دوسرے شعر میں اس کا جواب بھی دیا ہے، عزت خدا جو دیوے تو پھر کیوں ہو خوار تم، دو رخ کو آب فخر سے رنگے بہار تم۔ بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے اس میں، ان اشعار میں بڑی خوبصورت بات کہی کہ عزت اگر آپ چاہیں گے قوم سے نہیں ملے گی، اگر آپ عزت چاہتے ہیں، اور یقیناً ہر دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ اسے عزت ملے، تو عزت خدا کے ہاں بڑھتی ہے، کیونکہ تمام عزتوں کا مالک جو ہے وہ تو خدا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، کہ عزت تو اللہ کی ہے، اللہ ہی کے پاس ہے،
جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں۔ تو فرمایا جا رہا ہے، شاعر آپ سے کہتا ہے، ہم سے کہتا ہے، تو عزت اگر خدا دے گا تو پھر کوئی شخص، کوئی بھی فرد، کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، خوار نہیں کر سکتا۔ عزت خدا جو دے تو پھر کیوں ہو خوار تم؟ کبھی بھی تم خوار نہیں ہو سکتے۔ دو رخ کو، اپنے چہرے کو دو، تم اپنے رخ کو دو کیا؟ آب فخر سے، فخر کی آب سے، فخر کی چمک سے، فخر کے حسن سے تم رنگ بہار دو اپنے چہرے کو۔ کوئی آپ کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں وہ خدا ہی تو عزت دینے والا ہے، لہذا ہمارے چہرے پہ بہار کا سا رنگ آ جائے گا۔ ہم ہر طرف سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف منہ کریں گے کہ وہی عزت دینے والا ہے۔ اسی کو راضی کرنے کے لیے ہم اگر قوم کی خدمت کر رہے ہیں، کسی یتیم، کسی مسکین، کسی بے آسرا اور بے سہارا فرد کی خدمت کر رہے ہیں، تو چاہتے ہم اس کا صلہ اپنے مالک سے ہیں، لہذا ہمیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے، اور اس خوشی سے ہمارے چہرے پہ ایک چمک آئے گی، آب و تاب آئے گی، چمک دمک آئے گی۔ آؤ سفید و سیاہ کا فعل حساب ہے، آؤ، کیوں کہ اب کیا ہے؟ سیاہ اور سفید، نفع اور نقصان، یا اچھا اور برا جسے آپ کہیں گے۔ آ جاؤ کہ سفید و سیاہ کا فعل حساب ہے، چمکا یا چہرہ صبح نے بآب و تاب ہے، یا بآب و تاب ہے، کہ آ جاؤ، کیوں کہ سفید و سیاہ کا فعل حساب ہے، حساب ہونے والا ہے، حساب ہونے والا ہے۔ اس سلسلے میں آپ آؤ سفید و سیاہ کا فعل حساب ہے، چمکایا چہرہ صبح نے بآب و تاب ہے۔ یقین رکھو کہ اچھائی اور برائی کا حساب ہر شخص نے دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہوگا، لہذا یقین رکھو کہ اب صبح، یعنی اب عدل و انصاف کی صبح، اب امن کی صبح آنے والی ہے۔ اس نے اپنا چہرہ پوری آب و تاب کے ساتھ ظاہر کیا ہے، اس کی چمک دمک ظاہر ہونے لگی ہے، ظلمت پہ نور ہونے لگا فتح یاب ہے۔ اب ظلمت پہ، یعنی جو اندھیرا جو ہے، اس پر اب نور یعنی روشنی فتح حاصل کرنے والا ہے، روشنی فتح حاصل کرنے والی ہے ظلمت پہ، اور شب کے پیچھے تیغ بکف آفتاب ہے، اور اس شب کے پیچھے، رات کے پیچھے، رات کے اندھیرے کے پیچھے ظلم و جفا، ناانصافی کے اندھیرے کے پیچھے آفتاب، اور کون سا آفتاب؟ عدل و انصاف کا آفتاب، آشتی کا آفتاب، وہ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور کس حال میں ہے؟ تیغ بکف، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، اس کی ہتھیلی میں تیغ ہے، تلوار ہے، یعنی تلوار لے کر صبح آفتاب، امن و آشتی کا آفتاب ظلم و جور کی شب کے پیچھے ہے، لہذا شب کا اب ظلم اور اس کی ظلمت، ظلمت اندھیرے کو کہا جاتا ہے، اب ظلم کا اندھیرا ختم ہونے والا ہے، لہذا تم بھی ہو آفتاب درخشاں چلے چلو، تم بھی تو چمکنے والے آفتاب ہو، تم کسی آفتاب سے کم نہیں ہو، تم کسی سورج سے کم نہیں ہو، اس دنیا میں تم بھی سورج کی طرح روشنی پھیلاتے رہو، علم کی روشنی، تاکہ جہالت کا اندھیرا بھاگ جائے، امن و
آشتی کی روشنی تاکہ ظلم و بربریت ختم ہو جائے. تم عدل و انصاف کی روشنی پھیلاتے رہو تاکہ ظلم و جور کا اندھیرا جو ہے وہ بھاگ جائے. کیونکہ تم کسی چمکتے ہوئے، تم کسی حسین اور خوبصورت آفتاب سے کم نہیں ہو. تمہارے اندر بھی بہت روشنی ہے. صرف ایسا ہے کہ وہ یقین پیدا کرو اور ہمت اپنے اندر پیدا کرو. اب یہاں سے آخری بند. نیکی بدی کے دیر سے باہم تھے مار کے، اب خاتموں پہ آ گئے ہیں ان کے فیصلے. بہت دیر سے، کافی عرصہ سے، زمانے ہو گئے کہ نیکی اور بدی کی جنگ جو تھی وہ پوری شدت کے ساتھ ہو رہی تھی، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. کسی کی جیت اور کسی کی ہار نہیں ہو رہی تھی. یہ مارکے لگے ہوئے تھے، جنگ لگی ہوئی تھی، مگر اب یقین رکھو اب خاتموں پہ آ گئے ہیں ان کے فیصلے. اب ان کا فیصلہ ہونے والا ہے. اب نیکی کی جیت اور بدی کی ہار بالکل قریب ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تھک کر بیٹھ جاؤ اور پھر بدی کی جیت ہو جائے. لہذا اس اعتبار سے یہ انتہائی اہم ہے. بلکہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے پسندیدہ شعر آپ وہ کون سا لگتا ہے، اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ والا جو ہے آخری بند، یا یہ والا شعر جو ہے بہت ہی اہم ہے کہ نیکی بدی کے دیر سے باہم تھے مار کے، اب خاتموں پہ آ گئے ہیں ان کے فیصلے. اب ان کے فیصلے بالکل خاتمے پہ ہیں. قسمت کے یہ نوشتے نہیں جو نہ مٹ سکے، وہ گونجا طبل فتح کے میدان کے لیے، کرنائی جنگ کی ہے یہ الہاں چلے چلو. اب خاتموں پہ آ گئے ہیں ان کے فیصلے. قسمت کے یہ نوشتے نہیں، یہ قسمت کے لکھی ہوئی باتیں یا تحریریں نہیں ہیں. یہ لکھی ہوئی چیزیں نہیں ہیں کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے کہ بھئی یہی لکھا ہے تو بس. ایسا نہیں ہے. ابس ہے شکوے تقدیر یزداں. اس طرح سے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا ہے. اسی بات کو ایک دوسرے ڈھنگ سے محمد حسین آزاد نے یہاں کہا ہے کہ ابس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. جو شخص ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے یہ تو لکھا ہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود تقدیر یزداں آپ بن جائیں. خدا کی لکھی ہوئی تقدیر آپ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، جو کہا گیا ہے. اگر آپ ہمت کریں گے کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا. ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. گویا یہ قسمت کے نوشتے انہیں نہیں سمجھنا ہے کہ وہ سب کچھ لکھی ہوئی باتیں، لکھی ہوئی تحریریں، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، ایسا نہیں. کہ اگر آپ اٹھیں گے، ہمت کریں گے تو آپ اپنی تقدیر خود لکھ پائیں گے. وہ گونجا طبل فتح، وہ فتح کا طبل، وہ فتح کا نکارہ گونجا میدان کے لیے، کرنائی جنگ کی ہے یہ الہاں چلے چلو. یہ اس وقت میدان جنگ میں کامیابی کا بگل بج رہا ہے اور بہت ہی سریلی آواز میں کامیابی کے گیت سنائی دے رہے ہیں. بس تم اتنا کرو، تم آگے بڑھتے جاؤ. کامیابی اور فتح جو ہے وہ تمہارے قدم چومے گی، یقیناً تمہارے قدم چومے گی. لیکن بس ایک چیز ہے کہ عزم و ارادہ آپ کا جو ہے وہ پختہ ہو. یہ جو کئی شعراء نے اس سلسلے میں مختلف انداز سے، مختلف زاویوں سے اس بات کو بیان کیا ہے، کاش ہم سمجھنے والے بنے. نہ شاخ گل ہی اونچی ہے، نہ دیوارے چمن بلبل،
तेरी हिम्मत की कोताही तेरी किस्मत की पस्ती है। खुदा से दुआ करो कि वो वाकई हमें वो हिम्मत, वो जुर्अत, वो कुव्वत अता करे कि वाकई हम बदियों को, बुराइयों को मिटाने वाले बने और बदी और बुराई की जगह नेकी को आम करने वाले बने, जहां मजलूम और इंतहाई गरीब अवाम जो हैं वो चैन का सांस ले सकें, उनके लिए हम रहमत बने। खुदा ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज। तो प्यारे बच्चों, देखो आपको इस नज़्म में काफ़िए तलाश करने के बारे में भी कहा गया है। देखो पहले बंद में काफ़िए ये हैं: मैदान, अफशां, बयाबां, हाँ, जां। फिर दूसरे बंद में देखिए: उठाएं, झुकाएं, जाएं, दबाएं, उन्वा। और फिर तीसरे बंद में देखिए: मदार, उम्मीदवार, खौर, बहार। ये 4 मिसरे हैं। 5वां मिसरा देखिए इसके साथ है गुलशन में हो के। आपको अपनी किताब में नहीं मिलेगा, यहाँ ये नोट करें। इसके साथ 5वां मिसरा भी है, खुद लिख दें, यहाँ 5वां मिसरा लिखा हुआ नहीं है। गुलशन में हो के बादे बहारां चले चलो, यानी बाग में आपको बनना है क्या हो के? बादे बहारां, बहार की हवा, हवा बनना है आपने, हवा की तरह, जिस तरह बहार की हवा है उस तरह बन के तुम इस गुलशन में चलो। तो ये बहारां भी, ये 5 आ गए इसके मिसरे भी। फिर इसके बाद देखो आप चौथा जो आपका बंद है, इसमें हिसाब, ताब, फतहयाब, आफताब और फिर दरख्शां। इसी तरह से आखिरी बंद में मार्के, फैसले, सके, लिए और इल्हां। ये 5 बंद इसमें है। इनको जहन में रखो, इसी अंदाज से आप इसको समझने की कोशिश करो। और एक बात इसकी वजाहत में, जो इस सबक की वजाहत में लिखी गई है, मुसन्निफ ने लिखी है कि नविश्ते वो तहरीरें जो कि खुदावंद करीम ने लिखी हैं, इंसान की तकदीर जिसमें लिखा हुआ है कि वो आइंदा की ज़िंदगी में क्या कर पाएगा। जो लोग तकदीर में यकीन रखते हैं, उनका नज़रिया है कि इंसान जो चाहता है वो हो नहीं सकता है, और जो खुदा चाहता है वही हो जाता है। इंसान मजबूर महज है। ये अपने इस नज़म के आखिर में दी गई है ये बात, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। आप जहन में इस बात को बिठाइए। तकदीर पे ईमान का मतलब ये नहीं कि इंसान मजबूर महज है, नहीं, बल्कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से जब पूछा गया इसके बारे में, उन्होंने उस शख्स से कहा, सवाल करने वाले से, आप अपना पाँव ज़मीन से ज़रा ऊपर उठा लो। उसने उठा लिया। कहा दूसरा भी उठा लो, लेकिन वो नहीं उठा पाए। कहा बस यही है, कुछ आपके हाथ में है और कुछ खुदा के हाथ में है। वह खुदा ने अपना एक जो कानून बना रखा है उसमें इख्तियार भी दिया है बंदे को, और इख्तियार देने के बाद अपने पास भी कुछ रखा है। गोया कोशिश आपके इख्तियार में, आपने कोशिश करनी है, लेकिन कोशिश करने के बाद आप बिल्कुल इस कदर मुतमईन हो जाएंगे कि आप, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, अब तो मुझे ये चीज़ मिलने ही वाली है, ऐसा नहीं है। कोशिश पूरी करने के बाद भी आपने दुआ करनी है खुदा से कि खुदा ही जब आपकी इस कोशिश को पूरा करना चाहे तो उसे इख्तियार है, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लिहाजा बिल्कुल मजबूर महज बंदा नहीं, ये अलग से एक फ़िरका है, इसे फ़िरका जबरिया कहा जाता है, कदरिया कहा जाता है। जबरिया फ़िरका दूसरा है जो कहता है सब कुछ बंदे ही के पास है, बंदे ही की इख्तियार में सब कुछ है, खुदा के पास कुछ नहीं। वो फ़िरका जबरिया जिसे कहा जाता है। लिहाजा ये दोनों फ़िरके जो हैं वो दुरुस्त नहीं, ना जबरिया ना कदरिया, बल्कि आपको समझ लेना चाहिए कि हमने कोशिश करनी है, कोशिश हमारे इख्तियार में है,
لیکن اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ اب خدا کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اب ہماری ہی کوشش سب کچھ ہوگی، تو ایسا سمجھنا، ایسا سوچنا بھی غلط ہے۔ ہماری مکمل کوشش ہو، جدوجہد ہماری طرف سے مکمل ہو، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہم پوری طرح سے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، لیکن اس کے بعد اللہ کے سامنے جھکیں، گڑ گڑائیں اور اس سے بھی مدد طلب کریں اور اس سے بھی کامیابی کی درخواست کریں۔ یہ دونوں چیزیں جب مکمل ہوتی ہیں تو اس وقت ہمارا ایمان بھی مکمل ہوتا ہے۔